وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام روشنی کے مینار کے ساتھ کولز کے اندر حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری عشرے تک پہنچا دیا ہے۔ ناظرین، رمضان کا سارا مہینہ ہی عبادت کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر آخری عشرہ ایسے دن ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت عبادت کرتے تھے اور اب اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی ترغیب دیتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ ناظرین اگلا رمضان ہم سب کو نصیب ہوگا کہ نہیں، تو کیوں نہ اس رمضان میں خوب عبادت کریں، اس عشرے میں خوب عبادت میں اپنا وقت گزاریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو قرآن کی طرف بلائیں، لمبی تراویح پڑھیں، عبادات کریں، نفل نماز کریں اور سب سے زیادہ تہجد کا اہتمام کریں۔ رات کو خود بھی جاگیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جگانے کے لیے مدد دیں۔ ناظرین، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک کتاب اتاری ہے، تو اس مہینے میں جتنی ہماری استطاعت ہے اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار اور نفل عبادات کریں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے لیے رمضان میں کوئی بھی اگر مشکل ہے، افطاری بنانے میں، گھر کے کاموں میں، جو کچھ آپ کی استطاعت میں ہے وہ کریں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام جو ہے جس میں ہم ہر روز آپ کے سامنے ایک صحابی یا صحابیہ کی زندگی لے کر آتے ہیں۔ آج جس صحابیہ کی زندگی ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ان کا نام ہے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا۔ ناظرین، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مورخین بتاتے ہیں کہ یہ وہ پہلی خاتون ہے کہ جنہوں نے دین کے دفاع کے لیے ایک مشرک کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ آپ کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تھا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی لگتی تھی۔ ان کی پہلی شادی جب ہوئی تو ان کے شوہر کا نام تھا حارث بن حرب، جو ابو سفیان کا بھائی تھا، لیکن وہ جلد ہی فوت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی دوسری شادی کی تھی جس میں ان کا خاوند کا نام تھا عوان بن خالد۔ انہی سے ان کے بیٹے ہوئے تھے جن کا نام تھا حضرت زبیر بن عوام۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ بہت ایک مضبوط خاتون تھیں، ویسے ہی وہ اپنے بیٹے کی تربیت کرتی تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام کو اتنا سخت پالتے تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر پوچھتے تھے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اس بچے کے ساتھ بہت زیادتی کر رہی ہیں، کیا آپ اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتی؟ تو وہ یہ کہتی تھی کہ جو انسان یہ بات کہتا ہے وہ اس بچے سے بغض رکھتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایک بہادر شاہ سوار اور ایک بہادر سپاہی بنے۔ ناظرین، یہ تھی تربیت ایک مسلمان عورت کی کہ کس طریقے سے وہ اپنے بچے کو مشکلات کے لیے ہمیشہ تیار رکھتی تھی۔ حضرت زبیر بن عوام اپنی والدہ سے پہلے اسلام لے کر آئے تھے۔ ان کو شروع میں بہت برا لگتا تھا کہ وہ کیسے اپنے دین سے پھر گئے ہیں، لیکن بعد میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی اسلام لے آئیں۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مبعوث فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دین کی طرف بلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں تمام بنو عبد المطلب کو جمع کیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے فاطمہ بنت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب، آگاہ رہو، میں اللہ کی جانب سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، قیامت کے روز صرف عمل ہی کام آئیں گے۔ پھر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی
اور اپنی رسالت کے اقرار کی تلقین کی۔ ان میں سے کچھ خوش قسمت لوگ تو نور الہی سے انہوں نے اپنے دلوں کو منور کر لیے، اور کچھ لوگ بدقسمتی سے اس سے محروم رہے۔ لیکن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی۔ اس طرح سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو حسب اور نسب اور اسلام قبول کرنے کا ایک وقت میں بہت بڑا ایک شرف ملا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی لگتی تھی اور ان لوگوں میں بھی شامل تھی جو بہت ہی اول وقت میں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ جانے کا فیصلہ کر لیا اور ہجرت کا حکم دیا، تو تمام لوگ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف رخصت ہوئے۔ ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور اپنے بیٹے حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلی گئیں۔ ان کی مدینہ میں کیسی زندگی تھی، اس کے بارے میں ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم حضرت صفیہ کے بارے میں جان رہے تھے جب وہ مدینہ ہجرت کر کے چلی گئی اپنے بیٹے زبیر بن عوام کے ساتھ۔ جب حضرت صفیہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت وہ آلریڈی 60 سال کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے ہدایت اپنی عطا فرما دے۔ حضرت صفیہ کے بہت سارے کارنامے ہیں جس میں وہ جنگوں میں شامل ہوتی تھیں، خاص طور پر غزوہ احد اور غزوہ خندق میں یہ شامل ہوئی تھی۔ غزوہ احد میں یہ دیگر خواتین کے ساتھ جب جنگ میں شامل ہوئی تو یہ سپاہیوں کو پانی پلاتی، زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی تھی اور تیر و کمان درست کرنے کا کام یہی سر انجام دیتی تھی۔ ان کا جنگ میں شامل ہونے کا ایک اور بھی مقصد تھا کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے مسلمان جو ہیں مشرکین مکہ کو ختم کریں گے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔ ناظرین، جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہ ایک پہاڑی درے کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ چاہے تمہیں نظر آئے کہ پرندے ہمارے جسم کو بھی نوچ لیں، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب مشرکین مکہ واپس بھاگنے لگے تو مسلمانوں نے سوچا کہ شاید اب ان کی جیت ہو گئی ہے، تو وہ درہ چھوڑ کر اور نیچے اتر رہے۔ اس مارکے میں حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ بہت پیش تھے۔ انہوں نے جب دیکھا، وہ مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں نے جگہ چھوڑ دی ہے اور درہ خالی ہو گیا تو وہ پیچھے سے آ گئے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے۔ جب حضرت صفیہ اس جنگ میں شریک ہوئی تھیں تو اس میں ان کے بھائی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور ان کے بیٹے زبیر بن عوام بھی شامل تھے۔ ناظرین، غزوہ احد میں جب حضرت صفیہ نے یہ دیکھا کہ تمام لوگوں میں ایک کھلبلی مچ گئی ہے جنگ میں اور لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو آپ کو سب سے زیادہ فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے جو دشمن کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ رہا تھا، اور آپ کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ نے اس گھبراہٹ میں اپنا مشکیزہ پانی کا، جس سے آپ زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، وہ گرا دیا اور ایک شیرنی کی طرح جھپٹتی ہوئی، جیسے ایک شیرنی کے بچے کے اوپر کوئی حملہ کر دے اور کس طریقے سے اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، اس طرح آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئیں۔ آپ نے ایک صحابی کا نیزہ چھینا اور آگے بڑھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور ساتھ ہی کہا، مسلمانوں تم پر افسوس، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے چھوڑ کر دور ہٹ گئے ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرجوش انداز میں آپ کو آگے بڑھتے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ آپ کے بھائی حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ظالموں نے حضرت حمزہ کو صرف شہید نہیں کیا تھا بلکہ آپ کی لاش کی بہت بے حرمتی کی گئی تھی،
اور آپ کو مسلح کر دیا گیا تھا، کوئی انسان آپ کی لاش کو نہ دیکھ سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے زبیر بن عوام سے کہا کہ جاؤ اپنی ماں کو روکو۔ انہوں نے بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت صفیہ کسی طور رک نہیں رہی تھیں کیونکہ وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ جب حضرت صفیہ نے اپنے بھائی کو دیکھا اور دیکھا کہ کس کس طریقے سے ان کی لاش کو بے دردی سے خراب کیا گیا ہے، تو آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور بہت ہی دکھ بھرے انداز میں کہا کہ بھائی جان، یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہے، میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں، اللہ کی قسم میں صبر کروں گی اور اللہ تعالیٰ سے صبر پر ثواب کی امید رکھوں گی۔ ناظرین، آپ دیکھیں کہ اس قصے میں جو غزوہ احد کا میں نے ابھی آپ کو سنایا، اس میں کتنے سارے ہمارے لیے سبق ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اور صحابیات کتنی زیادہ محبت کرتی تھی۔ ان کو اپنی جان سے زیادہ جس سے محبت تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر اس سے ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے حضرت صفیہ اپنے بیٹے کی پرورش کرتی ہیں، کس طریقے سے اس کو ایک اسٹرانگ انسان بناتی ہیں۔ اس کو بچپن سے ہی تعلیم دی جاتی ہے کہ کس طریقے سے اسے ایک بہادر سپاہی بننا ہے، دین کے دفاع کے لیے جب دین کو اس کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ کس طریقے سے اس نے آگے بڑھ کے دین کا دفاع کرنا ہے۔ اور اس میں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ اپنے بھائی کی میت پہ کس طریقے سے وہ صبر کرتی ہیں۔ سوچا جائے کہ میت پر ہمارے دین کے مطابق کیا ایسے احکامات ہیں کہ جو ہم نے میت پہ کام کرنے کی ہمیں اجازت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف میت پر 3 دن کا سوگ ہے، سوائے ایک بیوہ کے جس کا 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اسی طریقے سے مرنے والے کے اوپر رویا جا سکتا ہے، دکھ کیا جا سکتا ہے، غمگین ہوا جا سکتا ہے، لیکن بال نوچنا، اپنے کپڑے پھاڑنا اور اپنے منہ کو نوچنا اور اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، اس چیز کی دین میں اجازت نہیں ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ صرف انسان کو خود نہیں کرنا بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تعلیم دینی ہے۔ اس کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ایصال ثواب کے لیے کیا کام کیے جا سکتے ہیں۔ دین کی تعلیم لینا اور سیکھنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے بارے میں مزید جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم حضرت صفیہ کے بارے میں جان رہے تھے کہ انہوں نے غزوہ احد میں کیسے اپنے کارنامے دکھائے۔ ناظرین، پھر اس کے بعد غزوہ خندق ہوئی۔ غزوہ خندق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلم خواتین اور بچوں کو ایک قلعے کے اندر رہنے کا حکم دیا تاکہ کوئی بھی باہر سے آنے والا ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت حسان بن ثابت کو ان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک صبح کے وقت وہ دیکھتی ہے جب اندھیرا تھا حضرت صفیہ کہ ایک شخص جو ہے نزدیک ایک سائے کی طرح منڈلا رہا ہے۔ کہتی ہے میں نے اس کے پاؤں کی آہٹ سنی اور غور سے دیکھا تو وہ ایک یہودی تھا جو پھر رہا تھا اور اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ اندرونی حالات دے سکے کہ اندر کون کون شامل ہیں۔ حضرت صفیہ کو اس کی حرکات دیکھ کر یقین ہو گیا کہ یہ دشمنوں کی طرف سے آیا ہے اور مسلمانوں کی جاسوسی کر رہا ہے۔ حضرت صفیہ نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے پہلے بنو قریظہ جو یہود کا ایک قبیلہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے تمام عہد توڑ چکا ہے، اب وہ ضرور قریش کے ساتھ مل کے دوبارہ سے مسلمانوں کو نقصان دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اندر کوئی مرد نہیں تھا اور بچوں کے دفاع کے لیے صرف ایک حسان بن ثابت ہی تھے، لیکن جیسے ہی وہ یہودی دروازے کے پاس پہنچا انہوں نے کیا اتنی زور سے اس کو لاٹھی ماری کہ وہ بیچارہ چکرا کے گر گیا۔ جیسے ہی وہ گرا انہوں نے خوب ان کے اوپر
لاٹھیاں مارنی شروع کر دی اور اس طریقے سے اس کا کام تمام کر دیا۔ ناظرین، انہوں نے مزید یہ کیا کہ اس کا سر قلم کر کے دشمنوں کی طرف اس کو پھینک دیا۔ یہود یہ دیکھ کر گھبرا گئے، وہ سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید قلعے کے اندر بھی ایک فوج موجود ہے۔ اس طریقے سے وہ الٹے پاؤں پیچھے بھاگ گئے۔ ناظرین، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت صفیہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے کسی مشرک کا قتل کیا تھا، اور وہ بھی دین کے دفاع کی خاطر۔ ناظرین، حضرت صفیہ ان خواتین میں سے ایک خاتون ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی شروع میں اسلام لے آئی تھی۔ آپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمیشہ دین کے لیے تیار رکھا تھا۔ اپنے بھائی کی شہادت پر آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے صبر کیا تھا۔ حضرت صفیہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھی شاعرہ بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شعر کہا تھا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج اپنی روشنی کے باوجود آج بے نور ہو گیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی پھوپھی تھی کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے اپنی ذات سے اسلام کو ہمیشہ فائدہ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی خلافت میں یہ زندہ تھیں اور اس وقت ان کی وفات ہوئی تھی۔ ناظرین، یہ تھی زندگی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی خوشنودی سے نوازا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے ایمان کو جانے نہیں دیا۔ انہوں نے ہمیشہ دین کے اوپر کاربند رہی اور اپنی ذات سے دین کو ہمیشہ فائدہ ہی پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئی۔ ناظرین، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی زندگی آپ نے جانی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی وفات کا سوگ نہیں بنایا تھا یا غمزدہ نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ہر وقت صبر کیا تھا۔ اگر ہم ان کی زندگی پر غور کریں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اتنا سخت پالا، اور آج ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے ایسی جگہوں پر نہیں لے کر جاتے کہ کہیں ہمارے بچے ڈر نہ جائیں، اور اگر ہمارے بچے کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو ہم مزید ان کے ڈر میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ لیکن حضرت صفیہ کو یہ شوق تھا کہ ان کا بیٹا ایک بہادر انسان بنے، وہ کسی چیز سے نہ ڈرے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے اپنے بیٹے کی تربیت کی کہ اس کے بعد اگر ہم زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو انہوں نے ہر مشکلات میں کیسے کھڑے ہوئے تھے، کیسے انہوں نے مقابلہ کیا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کتنے ایک سخت انسان تھے۔ ناظرین، یہ تربیت ہے کہ جو ہم نے آج اپنی اولاد کو دینی ہے۔ جب تک انسان مشکلات سے نہیں گزرتا، مصیبتوں سے نہیں گزرتا، تب تک اس کے اندر ایک ٹھہراؤ نہیں آتا، تب تک وہ اپنی زندگی میں آنے والی وقت کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سخت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طریقے سے ایک بہترین اور مضبوط ماں بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔